بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، بلکہ عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ کہ جب انسان دنیا سے جائے تو ایسا کردار ہونا چاہیے کہ زمین والے ترسیں کہ وہ پیار کرنے والا اور محبت کرنے والا وہ بندہ آج دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو عرش والے یعنی کہ ملائکہ فرشتے خوش ہوں کہ ایک نیک روح ہماری طرف آ رہی ہے۔ یہ تب ہی ہوگا جب آپ اپنے شب و روز کہاں پر گزاریں گے؟ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق۔ جب آپ اپنے دن بھی کو ایسے گزاریں گے جیسے اللہ اور اس کے نبی نے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رات کو بھی اسی طرح ہی گزاریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا اور ہر بندہ جو ہے آپ کی عزت کرے گا، کیونکہ جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، تو پھر اللہ تمام بندوں سے اس کی عزت بھی کرواتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے پیچھے لوگ یہ کہنے والے ہوں کہ یہ تو شراب پیتا تھا، یہ تو نشہ کرتا تھا۔ مزہ تو اس میں ہے کہ جب دنیا سے جائیں تو کیا کہیں؟ یہ تو نعت بڑی اچھی پڑھتا تھا، یہ تو قرآن بڑا ہی خوبصورت پڑھتا تھا، یہ تو ہمیشہ اکثر میں اس کو دیکھتا تھا نماز پڑھنے جاتا ہوتا تھا، اکثر اس کو میں دیکھتا تھا یہ سلام کرتا ہوتا تھا، اکثر میں اس کو دیکھتا تھا غریبوں کی مدد کرتا ہوتا تھا۔ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سارے کام کرنے والا بنائے، اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ بندوں کی رضا آ گئی تو پھر آپ کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، کیا جنت میں کوئی بازار بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنے اعمال کی برتری کے لحاظ سے، یعنی جس کے عمل جتنے زیادہ اچھے ہوں گے، جس کے جتنے اچھے ہوں گے، اس لحاظ سے مراتب حاصل کریں گے۔ دنیا کے جمعے کے روز کے برابر انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ جمعے کے دن وہ کیا کریں گے؟ اور ایک حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو جنت بھی مل جائے گی، نعمتیں بھی مل جائیں گی، سب کچھ پروٹوکول مل جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا اس سے بھی قیمتی چیز تمہیں نہ دوں؟ تو وہ کہیں گے اللہ اس سے قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو پھر جب اللہ اپنا دیدار کروائے گا تو کہیں گے واقعی۔ اور اس سے بھی حیرانگی کی بات، حضرت ابو ہریرہ آپ مزید فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس دن اپنا عرش بھی ظاہر کرے گا۔ کیا ظاہر فرمائے گا؟ اللہ اپنا عرش بھی ظاہر فرمائے گا۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ واقعی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا تم سورج اور 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح تم اپنے پروردگار کے دیدار میں کوئی شک نہیں کرو گے۔ جیسے تم سورج اور چاند کو دیکھ کے کہتے ہو جی دیکھا ہے ہم نے، تو فرمایا اسی طرح جب تم اپنے رب کو دیکھ لو گے تم کہو گے کہ ہم نے واقعی اللہ کو دیکھا ہے۔ فرمایا اس محفل میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو نہ فرمائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم واپس اپنے گھروں میں آ جائیں گے، ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی اور کہیں گی خوش آمدید، خوش آمدید،
تم واپس آئے ہو، تمہارا حسن و جمال ہم سے جدا ہوتے وقت سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جب ہم جدا ہوئے تھے تو تب اتنے تم خوبصورت نہیں تھے، یہ بیویاں اپنے خاوند کو کہیں گی، تو اب تمہارا حسن و جمال جو ہے کیا ہے، زیادہ خوبصورت ہے۔ اب دیکھیں خاوند کیا کہے، وہ کہے گا آج ہماری مجلس ہمارے رب سے ہوئی ہے، ہم اسی خوبصورت شکل و صورت میں تبدیل ہونے کے حقدار تھے۔ وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا ہوگا، جب اپنے بچوں کے پاس، بیوی کے پاس واپس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ تم تو آج بڑا خوبصورت لگ رہے ہو، پہلے سے بھی زیادہ۔ تو کیا کہیں گے، آج ہم خوبصورت اس لیے لگ رہے ہیں کہ آج ہم نے اللہ سے ملاقات کی ہے۔ جیسے قرآن پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے نا، اسی طرح رب کا دیدار کرنے سے چہروں پہ نور آ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی بنائی ہوئی چیز، گولڈن پرل اور فائزہ بیوٹی کریم اور فیئر اینڈ لولی اور جو بھی ہوتی ہیں، اور بھی ہوتی ہیں نا اس کے علاوہ، وہ تو بتا دی ہیں۔ تو جب یہ آپ لگاتے ہو چہرے پہ تو یہ چینجنگ لے آتی ہے۔ تو سوچو، زمین و آسمان، انسان، چرند پرند، سب کو بنانے والا، وہ نہ اونگ نہ نیند، کسی شے کا تصور نہیں، ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں۔ جب تم اس کی زیارت کرو گے تو پھر دیکھو کیسا چہرے پہ نور آتا ہے۔ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے نا، آپ خوشبو کو اپنے ساتھ لگاتے ہو تو آتی ہے کہ نہیں؟ آپ کالے رنگ کو ساتھ لگا لو سفید کپڑوں پہ، نظر آئے گا کہ نہیں؟ اثر ہے ہر چیز کا۔ اور ان سب چیزوں کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ سوچو جب اللہ کو دیکھو گے تو کیا اس وقت چہرے پہ روشنی ہوگی۔ لیکن یہ تو بات پھر اسی کی ہے نا، جو جنت میں جائے گا وہی دیکھے گا، جنت میں جائے گا تو دیکھے گا نا۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میری خاطر محبت کرنے والوں، میری خاطر مجلسیں قائم کرنے والوں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے والوں اور میری خاطر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ یعنی جو لوگ میری خاطر، اللہ کی خاطر آپس میں کیا کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، صرف اللہ کی خاطر آپس میں مجلس کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، تو میری رضا کی خاطر، اس میں کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی نیت سے نہیں آ رہا، کوئی اپنی تصویر ساتھ کھنچوانے کی نیت سے، صرف کس لیے آ رہا ہے، میں وہاں پر جاؤں گا اللہ کا ذکر سنوں گا، وہاں پہ جاؤں گا قرآن سنوں گا، صرف اس لیے آ رہا۔ تو فرمایا کہ میری محبت کی خاطر آپس میں ملنے والے، میری محبت کی خاطر آپس میں کیا کرنے والے، محفل کا انعقاد کرنے والے، اور میری محبت کی خاطر خرچ کرنے والے۔ کس کی خاطر؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے۔ اور اس لیے نہیں کہ مسجد میں 2000 بھیجا تو اسپیکر میں، بڑے اسپیکر میں اعلان کرنا کہ چودھری صاحب نے، رانا صاحب نے، ملک صاحب نے اور فلاں بیٹے کے فلاں نے بھیجا ہے 2000 روپیہ، یہ نیت اس کی نہیں۔ بلکہ کئی بندے ایسے بھی ہیں، وہ رسید بناتے ہیں مسجد میں نا، جب کوئی پیسے دیتا ہے تو رسید بنا کے دیتے ہیں کہ آپ نے مسجد میں، کئی کہتے ہیں ہمیں رسید بھی نہیں چاہیے، آپ ویسے رکھیں، مجھے نہیں کچھ بھی چاہیے۔ میں جب اللہ کے رستے میں دے دیا تو پھر بس دے دیا۔ آپ سم ٹائم رسید ضروری بھی ہوتی ہے کہ جو رسید بنانے والا کہیں وہی تو نہیں کھانا شروع ہو گیا مسجد کے پیسے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو بہرحال صرف اللہ کی محبت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میری محبت ان کے لیے واجب ہوگی۔ اس بات کو سمجھو، جب اللہ آپ سے پیار کرے گا تو پھر جنت بھی، جنت کی نعمتیں بھی، اور پھر اللہ کا دیدار بھی، اور پھر عرش بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا۔ کرنا کیا ہے، آپس میں جب بھی ملنا ہے سلام کرتے ہیں، کس لیے یہ کرنا ہے، صرف اللہ کی محبت کے لیے۔ اپنے دوست کے پاس جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، نیت کیا ہے، گیم کا پوچھنے جا رہا ہوں نہیں،
نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ میں اس کو جا کے کہتا ہوں چلاؤ نماز پڑھنے چلیں، یہ ہے اللہ کی محبت کے لیے آپ ملاقات کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی محبت کے لیے یہ ملاقات ہے. اپنے دوست کے پاس جا رہے ہیں، اپنی بہن کے پاس جا رہے ہیں کہ درس قرآن ہے وہ سنتے ہیں، یا اپنی بہن کو کال کر رہے ہیں درس قرآن ہے سننا ہے، یہ اللہ کی محبت کے لیے آپ کال کر رہے ہیں. ایک تو اصل والا ملنا ہوتا ہے نا، تو کال پہ بھی بندہ کیا کرتا ہے؟ ملتا ہے. تو یہ کال آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ درس قرآن کی کیا دے سکوں؟ دعوت. تو یہ ساری چیزیں جو بندہ کرے گا، اللہ کیا فرماتا ہے اس کے لیے میری محبت کیا ہو گئی ہے؟ واجب. کہ میں ضرور اس سے کیا کروں گا؟ محبت کروں گا. سبحان. اب جس سے اللہ محبت کرے تو پھر وہ بندہ جو ہے ناکام نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے نفرت کرے، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ اور کوئی چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی خراب سیب دے؟ نہیں. تو پھر آپ نے بھی جب خرید و فروخت کرنی ہے تو خراب چیز نہیں بیچنی. آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ مارکیٹ سے کوئی کپڑا خرید کر لائیں تو وہ کپڑا جو ہے خراب ہو، اس کا کلر اتر جائے، پسند کرتے ہیں؟ تو جب آپ نے کپڑے کا کاروبار کرنا ہے تو کسی کو اس طرح کا کپڑا نہیں بیچنا. آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی کہے کہ یہ موبائل کا چارجر جو ہے نا یہ اصل ہے، جینین ہے چارجر ہے یہ، اور اس کی 2000 قیمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ گھر لے کے آتے ہیں تو وہ لوکل ہوتا ہے. آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو ایسا کرے؟ تو آپ نے بھی جب موبائل کی شاپ اوپن کرنی ہے تو اس طرح کا کام بالکل بھی نہیں کرنا. اور فرمایا کہ ایک تو یہ بات فرمائی کہ لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور فرمایا ان کے لیے وہ چیز ناپسند کر جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے. اپنے بچوں کے لیے تو گائے کا دودھ، بھینس کا دودھ، اور لوگوں کے بچوں کے لیے پاؤڈر والا دودھ. ایسے تو نہیں نا کرنا. اپنے بچوں کے لیے کھانا جو ہے بالکل ٹھیک ہے، اور لوگوں کو جو کھانا کھلا رہا ہے مری مرغیاں کھلا رہا ہے، ایسے تو نہیں نا. تو جو اپنے یہ میں آپ کو بتاؤں صرف ایک حدیث، کتنی؟ یہ جو حدیث ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نا، پورا ملک اگر اس پر عمل کر لے نا پاکستان کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں. ایک حدیث بس. بڑے سے بڑا وزیر اعظم، چیئرمین، فلاں ڈھمکان یہ مشورے دیں گے ملک کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ. صرف ایک حدیث دیکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کتنی کمال کی ہیں کہ صرف اس ایک حدیث پر عمل کر لیں تو پورے ملک کے حالات کیا ہو جائیں گے؟ بہتر ہو جائیں گے. چوری آپ لے لیں، چوری لے لیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی سامان چوری کرے؟ تو حدیث کے مطابق پھر آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کسی کا سامان بھی چوری نہ کریں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو گالی دے؟ نہیں. تو حدیث کے مطابق آپ کو بھی کیا چاہیے؟ کسی کو گالی نہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے سخت کلامی کرے، بدتمیزی کرے، بد زبانی کرے؟ نہیں. تو حدیث کے مطابق آپ نے بھی پھر کسی سے بدتمیزی، اسی پہ چلتے جائیں چلتے جائیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ والد بن جائیں، والدہ بن جائیں تو آپ کے بچے آپ سے بدتمیزی کریں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. سارے یہی کہتے ہیں میرا بچہ اچھا ہو، فرما بردار ہو، تو تسی بھی فرما بردار بن جاؤ پھر. ٹھیک ہے نا. تو یہ بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ تو یہ اسی طرح چلتے جائیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہو آپ سے جو ہے بدتمیزی کرے؟ نہیں. تو جب آپ کسی کی بہو ہیں تو آپ بھی کسی سے بدتمیزی نہ کریں.
تو یہ ایک حدیث پر اگر عمل کرے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں 2-3 گھنٹے میں اسی پہ آپ کو باتیں بتاتا رہوں، اسی ایک حدیث پہ، اتنی اس کی تفصیل ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات کیا ہو رہی تھی ہماری؟ سب سے افضل ایمان، افضل ایمان۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہتر ایمان کیا ہے؟ فرمایا تو اپنے پرا نوں وہی چیز دے جڑی تینوں پسند ہے، جڑی تینوں نہیں پسند وہ اپنے بھائی کو چیز نہ دے، اور صرف اللہ کے لیے محبت کر۔ کس کے لیے؟ اور جب کسی سے نفرت بھی کرنی ہے تو کس کے لیے کرنی ہے؟ صرف اللہ کے ساتھ۔ یہاں پر دوست سے کوئی چیز مانگتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے، کہتا ہے جا آج کے بعد تیری میری لڑائی ہے۔ کسی کے پاس موبائل اچھا تھا، شادی آ گئی، اس نے کہا یار موبائل دینا، میں نے شادی پہ جانا ہے، اس نے کہا نہیں یار موبائل نہیں دے سکتا، میری ماما ناراض ہو جائیں گی، بس ٹھیک ہے آج کے بعد مجھے نہ بلانا۔ یہ دوستی ہیں۔ رشتہ داریوں میں بھی اسی طرح گئی۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ فرماتا ہے میری خاطر محبت کرنے والوں کے لیے میری محبت حق ہے، میری خاطر صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے میری محبت برحق ہے۔ صلہ رحمی ہوتی ہے رشتہ داروں سے۔ اب یہ جو لوگ شریکوں فلانوں ڈھمکانوں کے سٹیٹس لگاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اب جو اس طرح رشتہ داریوں میں کرے گا تو اللہ کی محبت تو نہیں اس کو ملے گی۔ آج کل نا لوگ تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور معاملات ٹھیک کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، اس لیے ہر ایک کو اپنے گھر کی بات، رشتہ داری کی بات نہ بتایا کریں۔ پھپھو کے بارے میں کچھ بتائیں گے، خالہ کے بارے میں بتائیں گے نا، وہ اپنی پھپھو کا قصہ بھی چھیڑے گا تو وہ اور مزید الٹے مشورے دے گا آپ کو۔ قرآن کہتا ہے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن کس سے کرنا چاہیے؟ جو دین کی سمجھ رکھنے والا ہے اور عمل کرنے والا بھی ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ کسی رشتے دار سے انبن ہو گئی ہے، کسی بھائی سے لڑائی ہو گئی ہے، بہن سے ہو گئی ہے، تو قرآن کے مطابق فیصلہ کروائیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، میری غلطی ہے کہ اس کی ہے۔ ہم کہتے ہیں چھوڑو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم ادھر ہی کھڑے کھڑے اس کو سنا دیتے ہیں۔ خود ہی مفتی ویسے علماء کو بدنام کرتے ہیں، دیکھنا مولوی نے فتویٰ لگا دینا، اور خود ہاتھ سب کچھ کیے جاتے ہیں۔ اور سمجھا کے دیکھیں نہیں جی وہ جی اب والد صاحب نے کہہ دیا ہے تو بس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی فتوی بھی لگا رہا ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا میری خاطر جو صلہ رحمی کرے گا، رشتہ داروں سے کس کے لیے محبت کرنی ہے؟ آپ کے گھر مہمان آئے ہیں تو کئی لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو بوتل پلائیں گے، فروٹ چاٹ کھلائیں گے، کریم چاٹ کھلائیں گے، تو یہ بعد میں ہم جب ان کے گھر جائیں گے یہ بھی کھلائیں گے۔ اتنا گندی سوچ ان کی دیکھو ذرا۔ اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ گیا تھا 1000 گیا چنگا ہے جی، تو جب تم ان کے گھر جاؤ تو وہ گھر ہی نہ ہو۔ گندی سوچ، کیونکہ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ پاؤں پہ چوٹ لگی ہو تو انسان آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو گندی سوچ بھی اس طرح کی جب ہو نا، کمینی سوچ، تو پھر بندہ آگے نہیں بڑھ پاتا، اللہ اس کا رزق ویسے ہی تنگ کر دیتا ہے۔ تو آپ نے مہمانوں کی مہمان نوازی کس کی رضا کے لیے کرنی ہے؟ یہ نیت سے نہیں کرنی کہ جب ہم جائیں گے تو پھر ہمیں بھی تو ملیں گی نا، اس نیت سے نہیں کرنی۔ آپ کے پاس جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت دیا، بہتر سے بہتر آپ جو ہیں ان کے لیے آپ کھانے کا اہتمام کریں، بریانی لائیں، آپ قورمہ بنائیں، آپ ان کو جو بھی آپ کو چیز چاہے انہوں نے پینی ہے یا شربت وغیرہ پینا ہے، جو بھی معاملات ہیں بہتر سے بہتر کریں، لیکن رضا کیا ہو؟ صرف اللہ کی، کہ مہمان آئے ہم نے ان کی خدمت کرنی۔ یہ عام بندے کا بتا رہا ہوں، اور اگر رشتہ دار آ جائیں، قاری صاحب میں اپنا سالن گرا دوں گا پر یہ گھر میرے آگے میں ان کو میں تو انہوں نے پانی بھی نہیں پوچھنا۔ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، قسم کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میں نے زندگی میں اپنے بچوں کو وصیت کر دیتے ہیں میں مر بھی جاؤں گا نا تینوں میرا منہ نہیں دکھانا۔ آپ اندازہ لگائیں کیسی ہے لوگوں کی اور ناراضگیاں پوچھ کے دیکھیں تو بندے کو ہنسی آتی ہے کہ یہ کس باتوں پہ ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
زمینوں پہ، رشتوں پہ، پیسے پہ، مال کی وجہ سے جو ہیں ہم ان کے گھر گئے تو جی اس نے نا مجھے صحیح طرح کھانا ہی نہیں پوچھا، میں نے اب اس کے گھر جانا ہی نہیں کرنا. چلیے یہ تو ناراضگی ہے ہماری. تو یہ لوگوں نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے. ہر مہمان کو نا جیسے اس کے گھر جاتے ہیں جیسا وہ دیتا ہے نا، اس کے گھر جب آتے ہیں تو اس کو ویسے ہی دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، یعنی آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور آپ نے اس کو جو ہے، اس نے آپ کو فش کھلائی ہے، قورمہ کھلایا ہے، جب وہ آپ کے گھر آئے گا نا تو آپ اس کو کیا کھلائیں گے؟ فش، قورمہ، اور ایک اور چیز ایڈ ہوگی. ہاں جی، ایکسٹرا کرنا ہے نا، بریانی ساتھ ایڈ ہوگی، ایکسٹرا ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ ایسے شخص کے گھر گئے ہیں جس نے آپ کو جو ہے، اس کی نہیں استطاعت تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے آپ کو نا چاول کھلا دیے ہیں، چنوں والے چاول کھلا دیے. رشتے دار ہم ان کے گھر گئے تو چنے والے چاول کھلا دیے. نہیں سی جانا، گھر ہی رہنا سی، گھر بریانی منگوائے کھا لینی. ایک کمینی سوچ. تم بریانی کھانے گئے تھے کہ ملنے گئے تھے؟ عجیب یہ لوگوں کی جو ہے عادت ہو. اسی طرح یہ فوتگیوں پہ بھی آج کل ایسے ہوتا ہے. فوتگیوں پہ بندہ وہاں پہ دنیا سے چلا گیا ہے تو لوگ جو ہے نا کہتے ہیں تانتے پتہ ہے مجھے جو ہے نا جب میں چاول کھا لوں نا چائے پیے بغیر سکون نہیں ملتا. اندازہ لگائیں آپ لوگوں کا. چائے مل بھی جائے تو چائے بڑی پتلی سی جی میں گھر پینی ہے نا وہ خالص دودھ دی ہوندی. یہ کیا ہے؟ اور تم جنازے پہ کس لیے گئے تھے؟ اللہ کی محبت کے لیے گئے تھے؟ مجھے تو لگتا ہے چائے پینے کے لیے گئے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نیکیوں کے کاموں کو ضائع کر دیتی ہیں. مہمان نوازی کا اتنا اجر و ثواب ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن شیطان چلاک ہے، اس نے آپ کا اجر ضائع کرنا ہے. تو آپ نے مہمان نوازی کس کی خاطر کرنی ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ شادیوں پہ بھی جاتے ہیں نا تو وہ انویلپ لے کے جاتے ہیں. انویلپ سمجھتے کیا ہوتے ہیں؟ خدمت کرنی ہوتی ہے نا، حصہ. مطلب یہ ہے کہ اس نے یار شادی کی ہے تو پیسہ بہت زیادہ لگا ہوگا، جتنی استطاعت میں اس کی مدد کر دوں. تو وہ بھی لوگوں کا حساب ہے. اس نے 1000 دیا ہے نا تو جب اس کے پاس جانا ہے تو انہوں 1000 ہی واپس کرنا ہے، چاہے بیچارے کو زیادہ کی ضرورت ہو. پھر تو یہ ان کھاتوں پہ نہ جائیں، بلکہ آپ کو جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یار سامنے والے بندے کو واقعتاً ضرورت ہے، اور اس نے جب میری شادی پہ آیا تھا 1000 دیا تھا لیکن اس کو اب ضرورت 5000 کی ہے یا 10000 کی ہے، تو دے دو اتنا، اللہ کی رضا کے لیے دو. میں نے ایک شادی پہ دیکھا ہو کہ وہ کسی نے آ کے نا پیسے دیے، کتنے 20000 دے دیا. نارمل شادی ہوتی تھی، اس نے کیا دے دیا؟ 20000 دے دیا. اب وہ جس نے لیا نا وہ واپس کر رہے ہیں 15000 واپس کر رہے ہیں، اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اینا بھار اسی نہیں چک سکیں گے، لے لو. تو شرم نہیں آئی اس لینے والے کو بھی، مطلب انہوں پتہ سی کہ میں 20 واپس ہی آنا ہے، اس نے 15 واپس لے لیا. ہاں یعنی شادی پہ گئے ہیں پھپھو گھر یا خالہ گھر، آپ نے 20000 دیا ہے، انہوں نے کہا ظاہری بات ہے جب انہوں نے آپ کی بیٹی یا بیٹی کی شادی پہ آنا ہے تو اب انہوں کو 25 دینا پڑے گا یا 20 ہی دینا پڑے. تو انہوں نے کہا کہ اتنا وزن ہم نہیں اٹھا سکیں گے، آپ 15 رکھ لیں، 5 ہی بس دے دیں. تو اس کو یہ اتنی شرم نہیں آئی، وہ یہ کہے کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں واپس چاہیے، آپ رکھیں، لیکن واپس 15 لے لے. اسی طرح یہ ایک شادی پہ مجھے پتہ چلا مشین دی 2 مشینیں. کتنی؟ 2 مشینیں، کپڑے دھونے والی بھی اور کپڑے سکھانے والی بھی، ڈرائی. تو انہوں نے کہا کہ اسپنر جس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک فاسٹ ہوتی ہے اور ایک اسپنر ہوتی ہے، ایک کپڑوں کو دھوتی ہے اور ایک سکھاتی ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم یہ 2 مشینیں نہیں دیں گے، ہمارے لیے بعد میں مشکل ہو جائیں، جب آپ کی بیٹی ہوگی شادی ہوگی ہم نہیں دے سکیں گے. ایک لے جائیں واپس، ایک ہی رہنے دیں. تو وہ بھی ایک واپس. کیا یہ کر گیا رہے ہیں ہم؟ ویسے ہی کہہ دیں آپ، یا تو زبان سے کہہ دیں کہ یہ میں 20000 تمہیں ادھارے دے رہا ہوں، پتہ اس کو قرضہ 20000 دے رہے ہیں، یا میری بیٹی کی شادی ہوئی تم نے 20000، یہ زبان تو کو پھر، لیکن زبان سے کہتے میں تو اس کی مدد کر رہا ہوں، لیکن نال نیت کی ہے
یہ اللہ کی رضا ہے. یہ اس لیے تمہارے صدقے بھی اتنے ہی نچوڑے جاتے رہتے. ہمارے صدقوں کو نچوڑے نا تو خون نکلنا بچوں، اس کے اندر سے خوشبو نہیں نکلنی، کیونکہ ہماری لالچ ہوتی ہے صدقوں کے اندر میں. اللہ تعالی ہمیں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کسی کی مدد، بلکہ ایک حدیث میں تو میں نے پڑھا، سنا دوں؟ پکی بات ہے، سن لو گے. ایک حدیث میں نے پڑھا کہ جو تحفہ دے کے واپس لیتا ہے ایسے ہے جیسے کتا اپنی تھوک پھینک کے چاڑتا ہے. کیسی بندوں کی یہ سوچ ہے. پھر کو کیسا ہے؟ جیسے کتا تھوک چاڑتا ہے نا اپنی. کتا ایسے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے پانی نکلتا ہے نا، کبھی ہے گندا پانی. کتا تو منہ لگا دے نا تو حدیث میں آتا ہے 7 باری برتن تو وہ مٹی نہ بھی ملو. تو کتا ایسے بس چھوڑ دیا. یہ کون بندہ کر رہا ہے ایسے؟ آپ دیکھیں نا، ایک میری بھتیجی ہے، میں اس کو شادی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اس کی ہے، میں اس کو سونے کی انگوٹھی ڈال رہا ہوں، اور میری نیت کیا ہے کہ اے انگوٹھی میں واپس لینی، جو تو میری دی شادی ہوئی ہے نا واپس دینی، اس نیت سے ڈال رہا ہوں. اور ویسے ہی کہہ دو میں قرضہ دے رہا ہوں تمہیں، یہ 25,000 کی انگوٹھی بنی ہے 40,000 کی، تو جب میری بیٹی کی شادی ہوگی نا تم یہ قرضہ تب لوٹا دینا. یہ ایسے کہہ لوں؟ سیدھا کہہ لوں؟ نہیں کر صاحب، میں ان کی مدد کر رہا ہوں. اس لیے وہ کیا خوبصورت شعر ہے نا، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے اس نو کوئی جانے ہو. حضرت باہو کا شعر ہے نا، دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو. کہ بندے کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے لیکن دل دے وچ اتنی نفرتیں چھپی ہیں، لالچیں چھپی ہیں. اس سے بہتر تھا کہ رنگ کالا ہی ہوتا لیکن دل سونا ہوتا، دل بڑا ہوتا. تو حدیث سمجھ آ گئی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ میری خاطر محبت کرنے والوں کے لیے میری محبت حق ہے، میری خاطر رشتہ داروں سے سلوک کرنے والوں کے لیے میری محبت برحق ہے، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے بھی میری محبت برحق ہے. دوستوں کو کھلا رہے ہو، اسٹوڈنٹ کو کھلا رہے ہو، کس کی رضا کے لیے کھلاؤ؟ اللہ کی رضا کے لیے. میری خاطر ایک دوسرے کو ملنے والوں کے لیے میری محبت برحق ہے. جب بھی کسی سے ملنا ہے، کسی کو کوئی چیز دینی ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو سمجھو اور معلوم کر لو کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن نبی اور شہید بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے مرتبے پر رشک کریں گے. نہ نبی ہیں نہ ہی کیا ہے شہید ہیں، لیکن نبی اور شہید بھی کہیں گے قیامت کے دن اللہ ان کو کتنا تو نے درجہ دیا، رشک کریں گے. دور سے آنے والے ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ نہ نبی ہوں نہ شہید ہوں لیکن انبیاء اور شہداء، ان پر رشک کریں گے، ان کی کوئی خوبی بتا دیں، ان کا کوئی حلیہ ہی بتا دیں، ان کے کوئی کام بتا دیں تاکہ میں بھی کروں. اور پھر ظاہری بات ہے پھر ہر ایک بندے کا دل کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سوال پر خوشی کا اظہار فرمایا. نبی پاک اس شخص کے سوال پر کیا ہوئے؟ خوش ہوئے. ظاہری بات ہے ہر بندہ جو ہے اب اس سوال کا جواب چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں. کہاں سے؟ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں. ایک لاہور بیٹھا ہے، ایک اسلام آباد ہے، ایک راول پنڈی ہے، ایک ملتان ہے، ایک پاکستان ہے، ایک سعودیہ میں بیٹھا ہے، پرتگال میں بیٹھا ہے، امریکہ میں ہے. لیکن موبائل کالز کے تھرو یہ
کس لیے گروپ میں ایڈ ہوئے ہیں؟ صرف اللہ کا ذکر سننے کے لیے، صرف اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کی آپس میں کوئی بھی رشتہ داری، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر لگائے گا، نور کے ممبر لگائے گا، وہ ان پر بیٹھیں گے اور ان کے چہرے اور ان کے کپڑے پر نور بنا دے گا، روشن چمکتے ہوئے۔ باقی لوگ گھبرائیں گے لیکن یہ نہیں گھبرائیں گے۔ فرمایا یہی اللہ کے نیک بندے ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ کرنا کیا جی؟ صرف اللہ کے لیے محبت کرنی، نہ رشتہ دار ہیں آپس میں، نہ کوئی ایک شہر کے رہنے والے، نہ ایک گلی محلے کے، بلکہ کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، چاہے موبائل کے تھرو یا ویسے۔ کس لیے بات سن رہے ہیں؟ کال کس لیے کر رہے ہیں؟ موبائل میں نے اٹھایا، کال ملائی، گروپ کال آن کی، آپ سب کو بٹھایا، آپ یہاں پر اتنی دور سے چل کے آئے، کوئی سائیکل پہ آیا، کوئی موٹر سائیکل پہ آیا، کوئی یہاں سے چل کے پیدل آیا۔ کس لیے آئے سارے یہاں پر؟ اس لیے آئے نا کہ اللہ کا قرآن پڑھ سکیں، اللہ کے قرآن کی بات سن سکیں، اللہ کے بارے میں باتیں سن سکیں۔ اور فرمایا تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے ممبر لگائے گا اور ان کے چہرے اور ان کے کپڑے روشن کر دے گا، کوئی ان کو خوف نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو بندے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، ان میں سے ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انہیں ضرور ملا دے گا اور فرمائے گا یہ ہے وہ شخص جس سے تو میری خاطر محبت کیا کرتا تھا۔ تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ سوچیں جو قرآن سے محبت کرتا ہوگا، قرآن کو سکھانے والے سے ادب کے لیے کہ میں ان سے قرآن سیکھتا ہوں، وہ چاہے والدین ہیں، والدین بھی اپنے بچوں کو قرآن سکھا سکتے ہیں، ٹیچر ہیں، ان کی رسپیکٹ صرف اس لیے کر رہا ہے کس لیے؟ قرآن کی وجہ سے، تو وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ کن کے ساتھ ہوگا؟ جو جس سے محبت کرے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے قرآن سے محبت کرنی ہے، اللہ کے نام سے محبت کرنی ہے، غریبوں سے محبت کرنی ہے، کہ آپ نے دنیا سے محبت کرنی ہے۔ آپ جس سے محبت کریں گے آپ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے بعد پھر والدین سے، پھر رشتہ داروں سے، پھر اپنے اساتذہ سے، ان سب کا ادب اور عزت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس حال میں موت آئے کہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہم سب کا سرکار کے قدموں میں بنا دے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔